ہر تعریف اللہ کی ہے. اگر کوئی آپ سے بھی اچھا کام ہو جائے تو پھر بھی یہی کہنا ہے الحمدللہ. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. یعنی آپ کی کوئی خوبی نہیں، وہی مالک ہے، وہی قابل تعریف ہے، وہی لائق تعریف ہے. آپ کا کوئی کمال نہیں، سارے اسی کے کمال ہیں. میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ذرا جا کے سنیے گا. اس کے کمالات میں سے آپ بھی اسی کا ایک کمال ہیں. تو پھر ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو لائق تعریف ہے. اس کے علاوہ کسی کی تعریف کوئی، سب تعریف اللہ. کون اللہ؟ رب العالمین، وہ جو عالمین کا رب ہے، وہ جو عالمین کا رب ہے. اب ذرا غور کیجئے گا. عالمین آپ یوں دیکھیں سامنے آخر تک، آپ کی نظر نہیں جا رہی، پیچھے دیکھیں آخر تک، دائیں بائیں اوپر نیچے. یہ جتنے جہان ہیں، عالم برزخ ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، یہ جتنے عالمین ہیں کوئی 18,000 عالم ہیں. یہ جتنے عالم ہیں اس سے زیادہ کم و بیش، تو ان کا رب اللہ ہے. ان کا رب اللہ ہے. تو یہ ہے عالمین کا رب. وہ میں تھوڑا عالمین پہ ایک میں روایت عرض کرتا ہوں. اس شخصیت کے پاس لباس بشر میں وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل کدھر ہے؟ لباس بشر میں آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ کین یو امیجن، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ناؤ اس دس ٹائم ویئر از جبریل، اس وقت جبریل کدھر ہے؟ انہوں نے نظر اٹھائی، یوں دیکھا، اور جب دیکھا تو سارا ہی دیکھ لیا. یوں پیچھے نظر کی اور سارا ہی دیکھ لیا. یوں نظر فرمائی، یوں نظر فرمائی، اوپر نظر گئی، تحت سرا تک نظر گئی. اسی کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں میں نے سارے عالمین دیکھ لیے ہیں، مجھے کہیں جبرائیل نظر نہیں آیا، کہیں تو ہی تو جبریل نہیں. اب میں بتاؤں یہ کون ہے؟ اگر اللہ رب العالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے. بھئی غور ہے جی بات کی طرف. تو یہ عالمین کا رب ہے الرحمن، وہ جو رحمان ہے، الرحیم وہ جو رحیم ہے. اور وہ کیسا رحمان و رحیم ہے؟ مالکی یوم الدین، مالک ہے جزا والے دن کا. مالک ہے جزا والے دن کا. دا ڈے آف ڈیسیژن میکنگ، وہ جو ڈیسیژن میکنگ دن ہے نا، اس کا بھی یہی مالک ہے. اور جس دن کسے مالک نہیں ہونا، اس دن بھی یہ مالک ہے. اللہ فرماتا ہے مالکی یوم الدین، مالک ہے یہ یوم الدین کا. ایاکا، خاص تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور خاص تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم تجھے ہی پوجتے ہیں اور تجھے ہی پکارتے ہیں، کیونکہ تو مالک ہے، کیونکہ تو مالک ہے. خیر یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ ذرا تمہیدن پڑھی ہیں. جو آج میں نے گفتگو کرنی ہے وہ یہ آیت جو اب شروع ہونے لگی ہے، اہدینا الصراط المستقیم. بسم اللہ، خوش رہیں، سلامت رہیں. اہدینا الصراط المستقیم، یہ ترجمہ امام اہل سنت کا ہے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. ڈاکٹر صاحب کا ترجمہ عرفان القرآن، تار القادری صاحب کا ترجمہ، انہوں نے ترجمہ کیا اہدینا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ دکھا. حضرت ذرا غور کیجئے گا، ہمیں سیدھی راہ دکھا.
دیوبند حضرات نے ترجمہ کیا اہدینا صراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ بتا، ہمیں سیدھی راہ بتا۔ دیوبندیوں نے ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھی راہ بتا، ڈاکٹر صاحب نے ترجمہ کیا ہمیں سیدھی راہ دکھا، سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی آپ نے ترجمہ کیا اہدینا الصراط المستقیم، ہمیں پتہ ہے سیدھی راہ کون سی ہے، اب ہمیں اس پہ چلا، اب ہمیں اس پہ چلا، ہمیں معرفت ہے صراط مستقیم کی، تو ہمیں اس پہ چلا۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے صراط مستقیم تلاش کرنا ہے، بس یہ آج کا ٹاپک ہے، یہی آج کی گفتگو ہے۔ اللہ کرے آج کی گفتگو سمجھ آ جائے۔ ہم نے تلاش کرنا ہے۔ دیکھیں، نماز کے لیے ہم آئے مسجد میں، جمعے کے لیے آئے، گھر سے چلے، جب گھر سے ارادہ کر کے چلے ہم مسجد میں جا رہے ہیں، کیا راہ سیدھی نہیں؟ مجھے جواب دیں، سیدھی ہے جی؟ وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے، ٹوٹی کھول لی، وضو کرنے لگ پڑے، کیا راہ سیدھی نہیں؟ بولو بھائی، وضو کیا، کیا کیا؟ وضو کیا۔ میں ایک وضو پہ حدیث پڑھ لوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری امت معاشر کے میدان میں داخل ہوگی تو وہ 5 کلیان ہوگی۔ 5 کلیان۔ عرض کی یا رسول اللہ 5 کلیان کیا ہے؟ فرمایا یہ کبھی گھوڑا دیکھا ہے جو سارا لال ہوتا ہے لیکن اس کا ماتھا اور اس کے اگلے 2 کھر اور پیچھے والے 2 کھر سفید ہوتے ہیں، وہ سارا لال ہوتا ہے، 5 چیزیں سفید ہوتے ہیں، یا سارا کالا ہوتا ہے، 5 چیزیں 1 2 3 4 5 یہ سفید ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میری امت جب معاشر میں داخل ہوگی ان کے 5 اعضاء سفید ہوں گے، 1 یہ، 2 یہ اور 2 یہ۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ او یارا، فرمایا دیہڑی میں 5 دفعہ وضو کرتے ہیں، جب دن میں 5 مرتبہ وضو کریں گے ان کی پیشانی بھی چمک رہی ہوگی، دونوں ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے اور دونوں پیر بھی چمک رہے ہوں گے۔ یہ 5 کلیان محمد کی امت ہے، یہ کسی اور کو اعزاز حاصل یہ صرف آیا آپ کو دیکھ کے بندے پہچان جائیں گے، وہ دیکھو نبی آخری کی امت آ رہی ہے۔ تو میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں، میں عرض تو یہ کر رہا ہوں کہ آپ وضو کے لیے وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے، کیا راہ سیدھی نہیں؟ جواب تو دینا یار، کیا راہ سیدھی نہیں؟ مسجد میں آ گئے، ڈینگی ہے راہ سیدھی ہے، یہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے امام کے پیچھے، راہ امام صاحب نے کہا اہدینا، دکھا ہمیں۔ بھائی بولو تو صحیح نا، امام صاحب نے کہا اہدینا، ہدایت دے ہمیں، دکھا ہمیں صراط المستقیم، وہ جو مستقیم صراط ہے نا ہمیں وہ دکھا۔ یہ مطلب ہے نماز میں آ کے ہم اللہ سے صراط مستقیم طلب کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے اجازت دو میں قرآن سے دیکھوں صراط مستقیم ہے کیا؟ بس یہی آج کی گفتگو ہے۔ پہلے میں اسے تھوڑا صرفی بحث کروں گا، پھر میں آپ کو میتھمیٹیکلی بتاؤں گا، پھر میں نتیجتاً قرآنی آیات کی طرف جاؤں گا اور انشاءاللہ پھر کافی عقدے آج کی گفتگو میں کھل جائیں گے۔ صراط، یہ دیکھیے گا جی، صراط ایسی ہے بیٹا، صراط المستقیم، مستقیم۔ اج قرآن وچوں اے لب کے اٹھنا ہے۔ ہم دن میں 5 مرتبہ آ کے بات کرتے ہیں اہدینا، میں پیچھے لکھتا ہوں ٹھہریے، اہدینا، اہدی ہدایت کر، نا ہماری، بتا ہمیں، یا پھر چلا ہمیں، جو اعلیٰ حضرت صاحب نے ترجمہ کیا رحمہ اللہ، ہمیں چلا، ہمیں بتا، ڈاکٹر طارق قادری صاحب ہمیں دکھا۔ یہ مطلب نماز ہے وسیلہ صراط مستقیم تک جانے کا۔ آپ گھر سے چلے، وضو کیا،
مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہا، تسبیح پڑھی، ثنا پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، پھر سورہ فاتحہ شروع کر گئے۔ سورہ فاتحہ کے آغاز کی ساری آیات پڑھنے کے بعد مقصد آپ کا یہ ہے، مقصد آپ کا، اچھا ٹھہرو میں ذرا آگے پڑھتا ہوں، آگے بھی سنیے گا۔ اہدینا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان کا ہے جن پہ تو نے انعام کیا ہے، یہ لوگوں کا راستہ ہے۔ یہ مطلب ہے ابھی صراط مستقیم اس آیت سے بھی ملا نہیں ہے۔ اور میں گیا مدینہ، تو میں گیا پہلے مدینہ شریف، پھر آیا مکہ شریف، پہلے گیا مدینہ شریف پھر آیا مکہ شریف۔ آپ نے کہا جی شاہ جی گئے ہیں تو ہم نے بھی اسی راستے سے جانا ہے جس راستے سے شاہ صاحب گئے ہیں۔ یہ تو شاہ صاحب اور ہیں، راستہ اور ہے، شاہ صاحب اور ہیں، راستہ۔ اللہ فرماتے ہیں صراط الذین، راستہ بندوں کا، نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، راستہ بندوں کا۔ یہ مطلب ہے اللہ چاہتا ہے بندے بندیاں دی راہ تے آ جائے، راستہ بندوں کا۔ الذین، صراطی نہیں، اگر ہوتا صراطی تو مانا ہونا تھا میرا راستہ، صراط اللہ، اللہ کا راستہ، صراط الکتابی، کتاب کا راستہ، نہیں فرمایا صراط الذین، بندوں کا راستہ، بندوں کا راستہ۔ لیکن صراط مستقیم ابھی سامنے نہیں آیا، ابھی صراط مستقیم نہیں سامنے آیا، اس آیت کے پڑھنے کے بعد بھی نہیں آیا۔ اتنا پتہ چل گیا ہے کہ اس راستے پہ کوئی بندے بھی ہیں، اللہ ہمیں بھی وہ دے، بھئی بندوں کا راستہ ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں ابھی صراط مستقیم ڈیفائن نہیں ہوا، ابھی تک نہیں ہوا، یہ پڑھنے کے بعد یہ بھی ہوا نہیں ہے۔ بندے کون ہے؟ انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں والا راستہ، وہ صدیقین والا راستہ، ابو بکر والا راستہ، وہ صدیقین والا راستہ، وہ شہداء والا راستہ، حضرت حسن والا راستہ، حسین والا راستہ، بدر والا راستہ، احد والا راستہ، والصالحین، گنج شکر والا راستہ، غوث اعظم والا راستہ۔ یہاں تک راستہ ڈیفائن نہیں ہوا، اتنا ہی پتہ چلا ہے کوئی راستہ ہے جس پہ فرید بھی ہیں، جس پہ صدیق بھی ہیں، اور جس پہ سارے نبی بھی ہیں۔ اب آؤ قرآن سے تلاش کریں صراط مستقیم ہے کیا۔ لو بات تو یہ ہے جو آج ہم نے آپ سے کرنی ہے، ٹاپک تو آج کا یہ ہے، صراط مستقیم تلاش کرو۔ لو جی یہ تو ہو گیا مانا راستہ، صراط، پاتھ، وے، راستہ۔ المستقیم، اس کا جو روٹ ورڈ ہے باب استفعال سے ہے، استقواما یستقویم استقوامن فہو مستقویم۔ جب آپ اس کی تعلیل کریں گے تو یہ بنے گا استقامہ یستقیم استقامن فہو مستقیم۔ بھائی غور ہے میرے بچوں کی، تو یہ باب استفعال سے ہے۔ اور میرا بیٹا جو طالب علم ہے، باب استفعال میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، طلب۔ یہ مطلب ہے اہدینا الصراط المستقیم، اے ساریاں دی طلب ہے سانو لب جائے، اے ساریاں دی طلب ہے۔ اسی لیے ہم نماز میں کھڑے ہو کے طلب کر رہے ہیں، اے اللہ ہم آ تو گئے ہیں، اب ہمیں بتا، یا ہمیں دکھا، یا ہمیں اس پہ چلا۔ آئیے قرآن سے صراط مستقیم تلاش کرتے ہیں۔ سورہ زخرف کی ایک آیت میرے سامنے آئی ہے، 43 نمبر سورہ ہے، اور میں اس کی 64 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ہوا ربی، شک نہ کرنا کہ وہی اللہ میرا رب ہے، وربکم، اور تیرا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اس کی پوجا کرو، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، فاعبدوہ، بس اس کی پوجا کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم، ایک رب کو پوجو، اس کی عبادت کرو، فاعبدوہ۔ 43 نمبر سورہ، 64 نمبر آیت، سبحان اللہ کہو، 43 نمبر سورہ، آیت کا نمبر بھائی بولو،
نہیں جی نا اس طرح نہ کریں. 64 64 نمبر آیت ہے, 43 نمبر سورہ 64 نمبر آیت ہے. یہ ذرا غور کرنا جی, یہ غور کرنا. فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم. فَاعْبُدُوهُ عبادت کرو اس کی. کیا کرو؟ عبادت. اس کا مطلب ہے عبادت صراط مستقیم ہے. عبادت میرا ساتھ نہیں بنا. عبادت کرنی ہے. عبادت. اب دیکھیں میں عبادت پہ باقاعدہ لیکچر دے سکتا ہوں, لیکن آئیے ہم روٹ ورڈ دیکھتے ہیں. کسی بھی چیز تک پہنچنا ہو تو اس کا روٹ ورڈ مادہ دیکھتے ہیں. لفظ ہے عبادت. کیا ہے؟ شاباش, ذرا پڑھیں میرے ساتھ. عبادت اس کا مادہ ہے عبد. عبد یعبد عبدا فہو عابد. اس کا مادہ ہے عبد. عبد کا معنی ہوتا ہے غلام. غلام تب تک غلام نہیں ہوتا جب تک کوئی آقا نہ ہو. میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر جاگ رہے ہیں. غلام تب تک غلام نہیں ہوتا جب تک آقا نہ ہو. ہم تلاش کر رہے ہیں صراط مستقیم. غلام تو ٹھہرے ہم, اب آقا کون ہے؟ اب مجھے اقبال سے پوچھنا پڑے گا. وہ لاہور کا قلندر, وہ صاحب لاہوری علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر. کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر. عرب کا تاج پہن سر پہ خدا وندے عجم ہو جا. اگر تیرا دل کرتا ہے کسی کی غلامی کرنی ہے زہرا کے پاپا کی کر. بسم اللہ. پہلی آیت سے صراط مستقیم نکلا محمد کی غلامی. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اب مجھے ذرا وہ شعر سناؤ. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اور بھائی بولو تو صحیح نا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. آگے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ کا مطلب ہے تیری نمازیں, تیرے روزے, تیرے حج, تیری زکاتیں تب قبول ہیں جب انہیں آقا مان لیا ہے. جب انہیں, ذرا بولو تو صحیح نا, جب انہیں آقا مان لیا ہے. تو میں اس آیت کے تناظر میں عرض کر لوں محمد کا نوکر صراط مستقیم. لو جی, پہلا نکلا رسول کی غلامی, نبی کی غلامی. ہم تلاش کر رہے ہیں. ਹੁਣ ذرا ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 5 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਨਸੀਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی, جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو. صراط مستقیم یار کی نوکری کا نام ہے. صراط مستقیم حضور کی غلامی کا نام ہے. اچھا چلیں آئیں تھوڑا آگے چلتے ہیں. آج ہم قرآنی آیات سے صراط مستقیم تلاش کر رہے ہیں. سورہ اللہ اکبر, سورہ بقرہ کی ایک آیت کو پڑھتے ہیں. اچھا بھائی میں 2 آیتوں 3 آیتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑھوں گا تاکہ کچھ مفاہیم بہتر ہوتے جائیں. سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ, بندے ٹرے نے صراط مستقیم لفظ ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. صراط مستقیم اسے ملے گا جسے میں چاہوں, اسے ملے گا جسے اللہ. ماشاءاللہ خوبصورت پڑھ رہے ہیں بھائی. اللہ نے چاہا تو مل جائے گا. بھائی اللہ نے چاہا مل جائے گا. اب بات پھیل نہ جائے, میرے ذہن میں جملہ آ رہا ہے اللہ نے چاہا تو مل جائے. اچھا چلیں چھوڑے آگے چلتے ہیں. مولا صراط مستقیم. اب آئے میرے سامنے سورہ مومنون آ رہی ہے, 23 نمبر سورہ ہے. میں اس کی 72 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے محمد آپ انہیں صراط مستقیم کی دعوت دیتے رہیں. اے محمد آپ انہیں صراط مستقیم کی ماشاءاللہ دعوت
دیتے رہیں. اب آئیے سورہ شورا کی آیت میرے سامنے آئی، 42 نمبر سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محمد آپ انہیں صراط مستقیم کی ہدایت کرتے رہیں. بھائی آپ انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دعوت بھی دیتے رہیں اور ان کی صراط مستقیم کی طرف، الہ کا معنی ہوتا ہے کی طرف، ان کی ہدایت بھی کرتے رہیں. ذرا بولتے ہیں، ان کی ہدایت بھی کرتے رہیں، صراط مستقیم کی دعوت بھی دیتے رہیں اور صراط مستقیم کی ہدایت بھی انہیں کرتے رہیں. 6 نمبر سورہ ہے، 87 نمبر آیت ہے، سورہ انعام ہے، 6 نمبر سورہ، 87 نمبر آیت ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. میں گزارش کر رہا ہوں، میں پوری تاریخ پڑھنے لگا ہوں صراط مستقیم کی. یہ پوری تاریخ ہے. اللہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، یہ چھوڑ دیے میں نے الفاظ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ حضرت اسحاق علیہ السلام، وَيَعْقُوبَ حضرت یعقوب علیہ السلام، كُلًّا هَدَيْنَا سارے ہدایت پر تھے، سب ہدایت پر. وَنُوحًا نوح علیہ السلام ہدینا ہدایت پر، من قبل ان سے پہلے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ان کی اولادیں. وہ کون سی؟ داؤدہ حضرت داؤد، سلیمان حضرت سلیمان، وَأَيُّوبَ حضرت ایوب، وَيُوسُفَ حضرت یوسف، وَمُوسَى حضرت موسیٰ، وَهَارُونَ حضرت ہارون، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وَزَكَرِيَّا حضرت زکریا، وَيَحْيَىٰ حضرت یحییٰ، وَعِیسیٰ حضرت عیسیٰ، وَإِلْيَاسَ حضرت الیاس، كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ سارے صالحین ہیں. وَإِسْمَاعِیلَ محمد کا چھوٹا دادا، وَإِسْمَاعِیلَ اسماعیل علیہ السلام، وَالْيَسَعَ یسع علیہ السلام، وَيُونُسَ یونس علیہ السلام، وَلُوطَ لوط علیہ السلام، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ہم نے ان سب کو فضیلت دی عالمین پہ. وَمِنْ آبَائِهِمْ ان کے سارے دادے پردادے، وَمِنْ آبَائِهِمْ ان کے آباء و اجداد، وَذُرِّيَّاتِهِمْ ان کی اولادیں، وَإِخْوَانِهِمْ ان کے بھائی. ایک مطلب ہے سارے نبی سامنے آ گئے. اللہ فرماتے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ چن لیا ہم نے ان سب کو، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہ سارے صراط مستقیم کی طرف تھے. نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، سارے نبی الہ کی طرف، الہ کی طرف، الہ کی طرف. پچھلے نبیوں کی باری جب آئی تو اللہ فرماتا ہے سارے صراط مستقیم کی طرف. جب باری تیرے اور میرے نبی کی آئی اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سارے نبی صراط مستقیم کی طرف ہے. زہرا کا بابا صراط مستقیم پر ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ. طرف ہونا اور ہے، پر ہونا اور ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مصطفیٰ صراط مستقیم پر ہے، حضور صراط مستقیم پر ہیں. یہاں پہ ایک بندہ ہے وہ بھی صراط مستقیم پر ہے. جے تسی کہو تھے میں پڑھ بسم اللہ سورہ. اچھا پھر ذرا سن لینا، آپ ذرا بیٹھ کے جم کے اسے سننا. سورہ نحل کی 72 نمبر آیت ہے، 16 نمبر سورہ ہے، 72 نمبر آیت ہے. ہاں جی 72. یہ غور کیجئے گا. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا، اللہ فرماتا ہے میں مثال دیتا ہوں دو بندوں کی. کتنے؟
دو مردوں کی. میں بندہ دسن لگا جڑا صراط مستقیم بندہ دسن لگا وہاں صراط مستقیم تھے. مثال ہے دو بندوں کی. احدہما اب کامو، ان دونوں میں سے ایک اندھا ہے یا گونگا ہے. لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ، بالکل اندھا ہے، گونگا ہے اور اپنے آقا کے لیے بوجھ ہے. اپنے آقا کے لیے بندے دو ہیں اللہ فرماتا ہے. ایک وہ ہے جو اپنے آقا کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے. یہ مطلب ہے کدی کدی غلام بوجھ بھی ہوں جی. بولو بھی تھے صحیح نا. اپنے آقا کے لیے بوجھ ہے. یہ گونگا ہے اور یہ مولاہ، اس کے آقا کے لیے یہ بوجھ ہے. اینما یوجہ لا یاتی بخیر، او جتھے بھی جاندا ہے نا کدی خیر دی خبر نہیں لے کے آندا. آئے آئے کیسی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے جتھے بھی جاندا ہے نا لا یاتی بخیر، کدی خیر دی خبر نہیں لے کے آیا، کدی پلائی دی خبر نہیں لے کے آیا. یہ اپنے آقا کے لیے بوجھ ہے. اللہ فرماتا ہے حل یستوی، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہوا من یأمر بالعدل، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں حالانکہ دوسرا عادل ہے. وہو علی صراط مستقیم، اور وہ صراط مستقیم پر ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تے ہن اپنے کوئی پسندہ مفسر اٹھاؤ، جا کے تفسیر پڑھو، ایتھے کیڑا بندہ ہے جدی گل اللہ پہ فرماندا ہے کہ اے انج دا غلام ہے، آقا واسطے بوجھ بھی کوئی نہیں تے صراط مستقیم دے اتے وے تے ہے بھی عادل ہے. بھائی بولو تے صحیح نا. اپنے آقا واسطے بوجھ بھی کوئی نہیں تے صراط مستقیم دے اتے وے تے ہے بھی عادل ہے. اے میرے جڑے ہاتھ ویکھیا جے، میں بڑا مسکین بندہ ہاں. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیر در منصور دے اندر لکھ دینے، اے جنوں اللہ نے عادل تے صراط مستقیم دے اتے کیا ہے نا، اس تو مراد حضرت عثمان غنی نے. حضرت عثمان غنی نے. بڑی تکلیف ہے مجھے اس وقت سوشل میڈیا پہ حضرت عثمان غنی کی جو توہین ہوئی ہے نا، بہت تکلیف ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ جسے فرمائے نا یہ صراط مستقیم پر ہے، اسے عثمان غنی کہتے ہیں. اسے عثمان غنی کہتے ہیں. میرے دوستو، میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں، میں عرض تو یہ کر رہا ہوں، یہ بھی بندہ صراط مستقیم پر ہے. ادھر اللہ فرماتا ہے نبی صراط مستقیم پر ہے. ایک اور بھی ہے وے تے او پھر ہن تسی آپ ہی پڑھ لے جے سورہ اعراف دی آیتاں نے 16 17 18 19 20 21 22 23 26 تے 25 تک آیتاں نے. نہیں یہ ہن ذرا خود پڑھ لیا جی، انہوں جا کے پڑھ لیا جی. ہے ایک اور صراط مستقیم دے اتے وے، لیکن بڑا ہی بے ایمان ہے، بڑا ہی بے غیرت ہے وہ بھی اتے ہی ہے لیکن بہت بے ایمان ہے، بہت بے غیرت ہے. وہ مشن ٹھیک نہیں ہے گا. اچھا ہوں مینوں پڑھنا پینا تھوڑے چپ رہن دی وجہ تو. ٹھہریا جی، چلو ٹھہرو. سورہ اعراف ہے 7 نمبر سورت ہے. ہوں ذرا ٹھہر جو پھر. میں اصل میں ٹائم دیکھ رہا تھا کیونکہ یونیورسٹی بھی نکلنا ہے میں نے. 16 نمبر آئے تھے، ذرا سبحان اللہ کہہ لو پھر. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکیا جی ذرا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری خوبصورت صورت بنائی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا ملائکہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا، سجدہ کرو. إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے تھا ہی نہیں. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اللہ فرماتے ہیں جو میں تینوں آرڈر لایا ہے، میں نے آرڈر دیا ہے. امرتُکَ، میں نے تمہیں حکم دیا ہے، تو پھر تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، کہتا میں سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں. یہ ہے شیطان. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. اور جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے وہ ابلیس ہے. تے جڑا کہے کالے منڈے کپڑے تے کالا منڈا پیش، گناہی پریا میں پھرا تے لوگ کہن درویش، یہ فرید ہے. میں سجدہ کروں. خلقتانی من النار، مجھے آگ کا بنایا. وخلقتہ من طین، اسے مٹی کا بنایا. قالا فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا ادھر جا، نکل جنت میں سے. فما یکون لکا ان تکبر
تکبر کر رہا ہے، چل نکل فیہا جنت میں سے، فخرج دفع ہو جا، انکا من الصاغرین، تو ذلیل ہے، تیرا یہاں پہ رہنا نہیں بنتا، نکل۔ اس نے کہا کالا انذرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مجھے قیامت تک زندگی دے، کالا انکا من المنذرین، اللہ نے فرمایا جا ہم نے تمہیں زندگی دی، کالا فبما اغویتنی، اس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، اب میں شیطان صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا، میں شیطان صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا۔ ایک مطلب ہے چونکہ اے صراط مستقیم دے اتے میں انہیں آکھیا ہے میں صراط مستقیم دے اتے بمانگا، ہن کوئی تے چاہی دینا جڑا اتے ہی بیٹھا ہوئے، نہیں تسی سمجھے نہیں میں کو گل پہ کرنا، جب شیطان ہو کے بندوں کو فرزلانے کے لیے شیطان ہو کے صراط مستقیم کے اوپر ہے، محمد رحمت ہوتے ہوئے صراط مستقیم پہ لانے کے لیے صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ یہ ہے اصل فلسفہ صراط مستقیم، نبی کو صراط مستقیم کے اوپر رکھا اور میرے عثمان بھی صراط مستقیم کے اوپر ہے، یہ پھسلانے کے لیے ہے، وہ ہمیں بچانے کے لیے۔ او بھائی ٹھہرو یارہ، باتیں اگر چل ہی پڑی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو نا ایک سوچ آئی، خیال آیا، نبی کے گھر چلے گئے، یا رسول اللہ، فرمایا جی عثمان آج میری دعوت قبول فرمائے۔ کیا قبول فرمائے؟ دعوت۔ حضرت عثمان غنی نے دعوت کی، اپنے مرشد کو دعوت پہ مدعو کیا۔ نبی رحمت فرماتے ہیں ٹھیک ہے عثمان آپ چلے جو، میں آ جاتا ہوں۔ عرض کی نہیں یا رسول اللہ اکیلے نہیں آنا، جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں آج سب کی دعوت ہے۔ بس میں باتیں ختم کروں جی۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ چلے، رسول اللہ نے تیاری فرمائی، صحابہ تیار ہو گئے، ہر ایک کو حضور فرما رہے ہیں آج عثمان کے گھر دعوت ہے، آج میرے عثمان کے گھر، آج میرے عثمان کے گھر، نبی اعلان کر رہے ہیں۔ سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، چل پڑے در دولت، رسول اللہ کے گھر سے نکلے، صحابہ پیچھے پیچھے ہیں، حضور آگے آگے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی حضور کے پیچھے 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 پیچھے، نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، حضور کے قدم دیکھ رہے ہیں اور نظر صرف قدموں پہ ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھتے۔ گھر آ گیا، لنگر سامنے آ گیا، کھانا سامنے آ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ بسم اللہ کریں، رسول اللہ فرماتے ہیں سب صحابہ کھاؤ، حضور بعد میں کھاتے تھے، آج دے پیر نہیں جڑے پہلے کھا لینا، بولو بھی تھے حضور میرا بیٹا سب سے بعد میں کھاتے تھے۔ صحابہ کو فرمایا صحابہ سب کھاؤ، سارے صحابہ نے کھانا کھا لیا، بعد میں حضور کے سامنے لنگر آ گیا، حضور کریم نے کھانا کھایا۔ جب کھانا تناول فرما لیا نا، آپ حضرت عثمان غنی کو بلاتے ہیں، عثمان قریب آ جاؤ۔ حضرت عثمان سامنے آ گئے، عثمان جی یا رسول اللہ ذرا بتائیں نا آج صحابہ کو، یہ سارے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان پیچھے پیچھے چلتے رہے، ادھر ادھر نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے قدموں پہ ہاتھ، حضرت عثمان قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میں نے خیال کیا میں ذرا دیکھوں تو صحیح، آپ کے گھر سے لے کے در دولت سے لے کے فقیر خانے تک محبوب دے قدم کنے لگتے ہیں، میں اپنے مرشد کے قدم گن رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں عثمان اگلی بات بھی بتائیں، صحابہ کو اگلی بات بھی بتائیں۔ عرض کی یا رسول اللہ اگلی بات یہ ہے کہ جتنے قدم آپ کے گھر سے فقیر خانے تک لگے ہیں نا، ان قدموں کے برابر میں غلام لے آیا ہوں، باہر کھڑے ہیں کلمہ پڑھا دیں۔ غلام خرید کے لے آیا ہوں، حضور باہر کھڑے ہیں، انہیں کلمہ پڑھا دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں عثمان انہیں اندر بلاؤ۔ وہ بتاؤں عثمان کون ہے؟ اوے حیا کے پیکر کو عثمان کہتے ہیں، با حیا کو عثمان کہتے ہیں، ٹھنڈا بول دیو پہ پیکر حیا کو عثمان کہتے ہیں، نبی کے داماد کو عثمان کہتے ہیں۔ اور یار میری سنو یار سنو، ابو بکر بڑی شان ہے، ابو بکر وہ ہے جس کے گھر نبی دولہا بن کے گئے، عثمان وہ ہے جو نبی کے گھر دولہا بن کے آیا، جو نبی کے گھر دھولا بن کے آئے اسے عثمان کہتے ہیں۔ جنت اور سنو، جنت البقیع کی جگہ جو خریدے اسے عثمان کہتے ہیں، مسجد نبوی کی جگہ جو خریدے اسے عثمان کہتے ہیں۔ اب میں جملہ عرض کروں، جس کی خریدی ہوئی جگہ پہ سیدہ فاطمہ آرام کر رہی ہے اسے عثمان کہتے ہیں۔ چھوٹے
چھوٹی شان ہے عثمان غنی کی، شرم نہیں آتی گستاخی کرتے ہوئے؟ حیا کرنی چاہیے. ذوالنورین ہیں، سارے صحابہ بدر میں جنگ لڑے تو حصہ ملا. نہیں میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے. سارے صحابہ بدر میں لڑے تو حصہ ملا، بغیر لڑے جسے محمد حصہ دے اسے عثمان کہتے ہیں. چھوٹی شان ہے سیدنا عثمان غنی کی. یا رسول اللہ غلام خریدے ہیں. کیا خریدا ہے؟ عثمان اندر لے آؤ. غلام اندر آ گئے، کلمہ پڑھو. سارے غلاموں نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت عثمان غنی کی دعوت مکمل ہوئی، سارے صحابہ گھر چلے گئے. جاگ دے بیٹھے، سارے صحابہ گھر چلے گئے. اس دعوت میں مولا علی بھی تھے. علی گھر پہنچے، جا کے بیٹھ گئے. سیدہ فاطمہ نے پانی پلایا، مولا علی نے پانی پی لیا، خاموش بیٹھے ہوئے. سیدہ فاطمہ کی نظر پڑی، آج علی بڑے چپ چپ ہیں. فرمایا یا علی بڑے چپ چپ ہیں، آپ میرے بابا کی کچہری سے ہو کے آتے تھے تو آپ تو میرے بابا کی باتیں سناتے رہتے تھے، آج بڑے خاموش ہیں. فرمایا بس فاطمہ وہ ایک سوچ آ رہی ہے. کہا کیا سوچ آئی ہے، حکم تو کریں. فاطمہ عثمان نے بڑی کمال دعوت کی ہے. کیا کیا ہے؟ فاطمہ تیرے بابا کو لے کے گھر گئے، فاطمہ قدم گنے، فاطمہ قدموں کے بدلے غلام خریدے، فاطمہ پرتکلف کھانا، فاطمہ غلاموں کو کلمہ پڑھایا. بس فاطمہ سوچ آ رہی تھی کہ آج کبھی ہو ہم بھی دعوت کریں. سیدہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آئے. آپ نے فرمایا علی آپ کی پریشانی زہرا نہیں دیکھ سکتی، جائیے میرے بابا سے کہیے کل دعوت ہمارے گھر ہے، کل دعوت ہمارے گھر ہے. کل آ گئی. مولا علی چلے گئے، جا کے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے گھر پہ دعوت ہے. حضور سب ساتھ چلیں گے. نبی نے چہرہ اٹھایا. نبی تو جانتے تھے خود بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے. ایسے صابر تھے محمد کی گھر آنے والے. محمد جانتے ہیں کہ میری بیٹی کے گھر تو کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا. زہرا دعوت؟ کہا ہاں دعوت. یا علی جائیے جا کے دعوت کا کہیے، اور یہ نہ کہیے گا کہ میں تیاری کر کے آتا ہوں. نہیں بس لے آئیں، بس انہیں لے آئیں. لو میرے صاحبوں. مولا علی گئے. یا رسول اللہ علی کی دعوت قبول فرمائے. فرمایا علی تیرے گھر؟ ہاں یا رسول اللہ. اور آئیے تیاری مکمل ہے، آئیے چلیے آپ کی بیٹی انتظار کر رہی ہے. آئیے حضور چلیے. تو حضور جب چل پڑے نا، عرض کی نا حضور نا، سارے صحابہ ساتھ جائیں گے. سارے صحابہ تیار ہو گئے، اب دعوت کے لیے چل پڑے. مولا مشکل کشا نے وہی کام کیا، پیچھے پیچھے پیچھے، حضور کے پیچھے. اب بولو تو صحیح، حضور کے. ان میں لگا جملہ کہنجے جاگتے بیٹھے ہو، ان کے پیچھے چلنا یہی تو صراط مستقیم ہے. ان کے پیچھے چلنا یہی تو صراط مستقیم ہے. نبی کے پیچھے 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 قدم گنتے رہے. ابھی زہرا کا گھر نہیں آیا. ادھر سیدہ زہرا نے وضو فرمایا، 2 نفل ادا کیے، مصلی بچھا کے سجدے میں سر رکھ کے عرض کرتی ہیں اللہ دھیان کر تیرے محبوب کی بیٹی ہوں، تیرے نبی کی بیٹی ہوں، اور وہاں پہ لنگر چاہیے. ابھی یہ دعا کرنے کی دیر ہوئی، ادھر مصطفیٰ آ گئے، ادھر سے لنگر آ گیا. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. ادھر حضور آ گئے، جنت سے لنگر آ گیا. اب آپ کہیں گے بھی ادھر سے لنگر آ گیا تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ کہو نا ہم پڑھ دیتے ہیں. ٹھنڈا بول رہے ہیں، ٹھنڈا بول رہے ہیں. جس کے دل میں محمد کی بیٹی کا حیا ہے سبحان اللہ تو کہو. ادھر سے لنگر آ گیا. اللہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب. حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے. وجد عندہا رزقا، مریم کے سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں. قالا یا مریم ان لکی ھذا، مریم نے کہاں سے آئے؟ قالت ھو من عند اللہ، مریم نے جواب دیا بازار سے نہیں آئے، اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں. ایسا مطلب ہے اگر مریم کے پاس جنت میں سے پھل آ سکتے ہیں تو پھر زہرا کے پاس بھی آ سکتے ہیں. پھل آ گئے جنت سے، کھانے آ گئے جنت سے. دسترخوان لگ گیا، حضور بیٹھ گئے، صحابہ بیٹھ گئے، کھانا آ گیا، لنگر آ گیا. اوے جڑے انہاں دے لنگر کھا کے پل دینے پہ سبحان اللہ تے کہہ. لنگر آ گیا حضور کے سامنے. علی اور مرتضیٰ کا گھر ہے.
صحابہ کے سامنے لنگر ہے. اب میری طرف دیکھنا, ایک ایک تناب, ایک ایک لقمہ صحابہ نے اٹھایا. ہر صحابی ایک لقمہ منہ میں ڈالتا ہے, دوسرا نہیں ڈالتا, رخ یار دیکھتا ہے. نہیں, آپ نے غور ہی نہیں کیا, میں کوئی بات کر گیا ہوں. ایک ایک لقمہ منہ میں اور رخ یار, حضور کا چہرہ. جب ہر صحابی نبی کی طرف دیکھتا ہے, حضور فرماتے ہیں صحابہ کیا دیکھ رہے ہو؟ حضور دیکھ یہ رہے ہیں, نہ تو سبزی ہے, نہ ہی گوشت ہے, نہ ہی کوئی پھل ہے, یہ ہے کیا؟ گھر علی کا ہے, ویڑا زہرا کا ہے, کھا کیا رہے ہیں؟ نبی نے جواب دیا, مبارک ہو میری بیٹی کے گھر میں آنے والوں, جنت کا کھانا کھا رہے ہیں. زہرا کے گھر میں جنتی کھانا, حضور کے گھر میں جنتی کھانا. اچھا بھائی, ادھر کھانا کھایا, کھانا مکمل ہو گیا, علی قریب آ جاؤ, بتاؤ کیا کیا؟ یا رسول اللہ آپ کے قدم گنے ہیں. اب یہ بات ادھر ہوئی, ادھر سجدہ کو خبر ملی, مصلی بچھا لیا. اللہ سے عرض کی, یا اللہ یہ جو قدم گن کے آئے ہیں نا, ان کے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے. یہ جو قدم گنے ہیں نا میرے بابے کے, ان کے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے. یہ جو قدم گنے ہیں نا میرے بابے کے, ان کے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے. عثمان نے غلام خریدے, ہم نہیں خرید سکتے, اللہ کوئی فیصلہ کر دے. ادھر زہرا نے دعا کی, ادھر سے جبریل آیا, اس نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ اللہ نے زہرا کی دعا کو قبول کیا, آپ کے قدموں کے بدلے اللہ نے دوزخ میں سے آپ کی امت میں سے گناہگار نکال کے جنت میں داخل کر دیے ہیں. میرے صاحبوں, ہماری بخشش نبی کے قدموں کے صدقے ہو جانی ہے, ہماری بخشش سیدہ زہرا کی دعاؤں سے ہو جانی ہے. جس کا ایمان ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ گزارش تو یہ ہے کہ یہ گھر صراط مستقیم, یہ ویڑا صراط مستقیم, ان کا ڈیرا صراط مستقیم.